پشاور کے اس خزانہ شوگر مل کے اتنے بڑے گراؤنڈ کو، اتنے بڑے بنڈال کو تنگ دستی کا نظارہ پیش کروا رہے ہیں۔ تنگی دامہ کی شکایت ہے آج اس پنڈال کو۔ کل 6 ستمبر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام لاہور کے ہاکی گراؤنڈ میں بھی ایک جم غفیر تھا، لیکن آج میں نقابے کے سامنے اعتراف کرتا ہوں، آج پشاور والے بازی لے چکے ہیں۔ کہو الحمدللہ۔ انشاءاللہ میں رب کی رحمت کی ڈھیری پہ ہاتھ رکھ کے یقین رکھتا ہوں، انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ ہم یوں ہی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں اپنے نبی کے دسترخوان پہ اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے 3 دن پہلے اسی گراؤنڈ میں آپ کے سامنے یہ واضح کیا تھا کہ قادیانی ملک و ملت کے غدار ہیں، اسلام کے بھی غدار ہیں، پاکستان کے بھی غدار ہیں، اور ختم نبوت والے اپنے نبی کی ختم نبوت کے بھی وفادار ہیں، پاکستان کے بھی وفادار ہیں۔ کہو الحمدللہ۔ آج اگر آپ کا یہی ذوق باقی رہا تو میں آپ کے سامنے قادیانیت اور اس کے ماننے والوں کی تاریخ ساز ذلت بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ عزت کے جھونکے، عزتوں کی بلندیاں گنبد خضرا سے آیا کرتی ہیں، مغربی ممالک سے نہیں، اور قادیانیوں کی ذلت پہلے دن سے ان کی پیشانی پہ لکھی جا چکی ہے۔ میں آج کے اس جم غفیر سے، اور مجھے پتا ہے کہ مجھے آپ سے زیادہ توجہ سے قادیانی سن رہے ہیں، میں ان اکابر کی موجودگی میں حضرت کوبل زئی صاحب دامت برکاتہم کی موجودگی میں ان قادیانیوں کو دعوت اسلام دیتا ہوں، آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اللہ کی قسم تمہیں مرزے نے دھوکے میں رکھا ہے، آؤ عزتیں چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی، میرے نبی کی غلامی میں آ جاؤ، کہ عالمی مجلس ختم نبوت کی کانفرنس کا پیغام ہے۔ ایک پیغام میرے رب نے مجھے اور آپ کو دیا، ذرا پوری توجہ مجھے دیجئے، ذرا پورا دھیان دیجئے، ذرا قلب و نظر سماعتوں کو میری طرف متوجہ کیجئے۔ ایک پیغام ہے میرے رب کا پشاور والوں، میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کون؟ جو میرے نبی کے زمانے میں تھے؟ نہیں، جو قیامت تک کا آخری امتی آئے گا، نہیں، صرف وہ نہیں جو صحابی ہیں، نہیں جو صرف عربی ہیں، نہیں، جو عجمی ہیں وہ بھی ہیں، جو عربی ہیں وہ بھی ہیں، جو 1400 سال پہلے تھے حکم ان کو بھی ہے، جو 1450 سال بعد میں آئے حکم ان کو بھی ہے، وہ عربی ہے، وہ عجمی ہے،
وہ آرمی چیف ہیں، وہ چیف جسٹس ہیں، وہ استاذ ہیں، وہ تاجر ہیں، وہ عالم ہیں، وہ مفتی ہے۔ سنو ایک پیغام سنو، کل قیامت کے دن کوئی افسوس نہ کرے مجھ تک پیغام پہنچا نہیں تھا، میرے رب نے ایک پیغام دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد، سنو مرتدین کے فتنے آئیں گے۔ کون مرتدین؟ کون مرتدین؟ میرے نبی نے فرمایا ثلاثون کذابون دجالون، 30 جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، میری عزت پہ حملہ کریں گے، ختم نبوت پہ حملہ کریں گے۔ اے اللہ، وہ تو آ چکے، وہ تو آ رہے، وہ مسلمہ آ گیا، وہ اسود عنسی آ گیا، وہ طلحہ آ گیا، اسحاق اخرس آ گیا، سعید ابن عجلی آ گیا، وہ دیکھو مغیرہ بن سعید آ گیا، وہ اسحاق اخرس آ گیا، وہ اسود عنسی آ گیا۔ اے اللہ، وہ تو بہاء اللہ ایرانی آ گیا، وہ تو آ رہے ہیں۔ آپ کا کیا اعلان ہے؟ آپ کا کیا پروگرام ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا، آپ کے سامنے ایک ڈیوٹی میرا رب لگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، پھر میں ان جھوٹے نبیوں کو ذلیل کرنے کے لیے ختم نبوت کے مجاہدین کو لاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ پھر میں مسائلہ سے مقابلے کے لیے صدیق اکبر کو لاؤں گا، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر میں مسائلہ سے مقابلے کے لیے حبیب بن زید انصاری کو لاؤں گا، پھر میں اسود عنسی سے مقابلے کے لیے فیروز دہلوی کو لاؤں گا، پھر میں اسحاق اخرس سے مقابلے کے لیے وہ ہشام بن عبد الملک کو لاؤں گا، پھر میں وہ دیکھو وہ اسحاق اخرس سے ٹکرانے کے لیے عبد الملک بن مروان کو لاؤں گا، پھر میں وہ ابو اسود عنسی سے مقابلے کے لیے وہ لے کے آؤں گا، وہ فیروز دہلوی کو لے کے آؤں گا، پھر میں ان نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا سکہ دنیا سے مٹاؤں گا۔ اور ہاں، آج آپ کو دنیا میں مسلمہ کا ماننے والا ایک بھی نہیں ملے گا، اسحاق اخرس کا ماننے والا ایک بھی نہیں ملے گا، طلحہ کا ماننے والا ایک بھی نہیں ملے گا، بیان بن سمعان کا ماننے والا ایک بھی نہیں ملے گا۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ دن دور نہیں ہے، کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ، نہیں کہو بے شک، کہو بے شک، کہو بے شک، وہ دن دور نہیں ہے۔ قادیانیوں تم بھی سنو، تم نیٹ پہ میری گفتگو سن رہے ہو، ایک دن آئے گا جیسے آج مسلمہ کا ماننے والا بیج مٹ گیا، رب کعبہ کی قسم تیرا بیج بھی مٹ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ پھر میں فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ، میں ختم نبوت کے مجاہدین کو لاؤں گا،
پھر میں مرزا قادیانی سے ٹکرانے کے لیے پیر مہر علی شاہ کو لاؤں گا، علامہ انور شاہ کاشمیری کو لاؤں گا، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو لاؤں گا، پھر میں قاضی احسان احمد شجابادی کو لاؤں گا، پھر میں حضرت جلندری کو لاؤں گا، پھر میں حضرت بن نوری کو لاؤں گا، پھر میں خواجہ خواجان خواجہ خان محمد کو لاؤں گا، عبدالرزاق اسکندر کو لاؤں گا، اور ہاں ناصر الدین خاکوانی کو لاؤں گا۔ اور پشاور والوں، میرا رب چناؤ کرتا ہے، میرا رب چن چن کے لاتا ہے، پھر میرا رب کا اعلان ہے، میں پشاور کی دھرتی نہیں، خیبر پختونخوا کی دھرتی سے قادیانیت کے جراثیم کو مٹانے کے لیے مفتی شہاب الدین پوپلزئی کو لاؤں گا۔ وعدین دور نہیں ہے، وعدین دور نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی یہاں ایک نعرے لگانے کے لیے آ جائے تو وہ اچھا ہو جائے گا، میرا تعاون تو رہے گا نا۔ یہاں ہمارے صوفی صاحب کو اور بہت سارے کام ہیں، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ، میرا رب چن چن کے ان کو ذلیل کرنے والوں، ان کو ذلیل کرنے کے لیے لائے۔ ارے میرے عزیز، آؤ میں تجھے داستان سناتا ہوں۔ آؤ، کل یوم دفاع پاکستان تھا، توجہ میری طرف، آؤ تاریخ سنبھال کے چل، تجھے راجہ طاہر سنا دیا گیا، تجھے اپنوں سے بھلا دیا گیا۔ وہ دیکھ، کل یوم دفاع پاکستان تھا، جب میری افواج پاکستان کے نوجوانوں نے ٹینکوں کے نیچے اپنے ساتھ بم باندھ کے اس وطن کی حفاظت کی تھی۔ وہ افواج پاکستان، خدا کی قسم، عالم اسلام نہیں، صرف عالم اسلام کی نمبر واحد فوج نہیں، عالم دنیا کی سب سے زیادہ نمبر واحد فوج ہے، صرف پاکستان نہیں۔ آج اگر کوئی حرمین کی حفاظت کر رہا ہے تو وہ افواج پاکستان ہے۔ سنو، کل یوم دفاع پاکستان تھا، وہ دیکھو، وہ 65 کی جنگ تھی، وہ کیوں ہوئی؟ ذرا توجہ میری طرف، ذرا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھوڑا سا سکوت اختیار کرے تو میں تاریخ کو لے کے چلوں۔ وہ قدرت اللہ شہاب کو اٹھاؤ، وہ بیوروکریٹ جو اس نسل میں بڑا مشہور ہے، وہ قدرت اللہ شہاب لکھتا ہے یہ 65 کی جنگ، یہ جو یوم دفاع پاکستان منوایا جاتا ہے، یہ جنگ کروانے والے قادیانی تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ یہاں پاکستان میں ایک ریاست قادیانیوں کی بن جائے گی، ملک کمزور ہو جائے گا۔ لیکن وہ دیکھو میرے رب کی رحمت کو دیکھو، وہ قادیانی جو میرے ملک کو کمزور کرنا چاہ رہے تھے، آج پوری دنیا میں اسلامی قوتوں کی آنکھوں کا تارا بن چکا ہے۔ یہ وطن عزیز کو میرے رب نے اور عزت والا کر دیا، قادیانیوں کو اور ذلیل کر دیا۔ بولو قادیانی ذلیل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کون ذلیل ہوئے؟ کون ذلیل ہوئے؟ وہ دیکھو 1952 ہے، وہ مرزا بشیر الدین محمود، وہ قادیانیوں کا سربراہ کہتا ہے وہ دن دور نہیں ہے جب بلوچستان قادیانی اسٹیٹ بن جائے گا۔ بڑا فخر تھا اس کو۔ صبر ہو گیا، ایک منٹ کٹھے لعنت بھیجیں گے، صبر کر ذرا۔ ایک منٹ، میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں، توجہ سے چلنے دیں، ذرا تاریخ کو محفوظ کرتے چلو۔ قادیانی سربراہ کس پاور میں تھے؟ سنو ذرا، مرزا بشیر الدین نے اسٹیج پہ ایسے ہی کہہ دیا تھا پورا بلوچستان قادیانی اسٹیٹ بنے گا۔ یہ 1952 کی بات ہے۔
پھر جب 1953 آتا ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر سید عطا اللہ شاہ بخاری آتے ہیں، سر سے ٹوپی اتار کے ہوا میں لہراتے ہیں، زلفوں کو جھٹکا دیتے ہیں اور مرزا بشیر الدین ملعون کو پکار کے کہتے ہیں، بشیر الدین تیرا 52 گیا، اب 53 ہمارا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ پتہ تو چلا کہ ختم نبوت کا مجاہد سٹیج پہ بول رہا ہے، کہو سبحان اللہ۔ ارے سنو، آج آپ جس سٹیج سے گفتگو سن رہے ہو، اس جماعت کے پہلے امیر عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا، وہ مرد قلندر نے پتہ نہیں تقدیر میں جھانک کے کہا، عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا، بشیر الدین قادیانی تیرا 52 گیا، اب 53 ہمارا ہے۔ میں بلوچستان کی تاریخ دوہراؤں تو وقت لگ جائے گا۔ آؤ کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آؤ بدیہی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، رب کعبہ کی قسم جاؤ بلوچستان کا چکر لگا کے آؤ، آج پورے بلوچستان میں آپ کو ایک بھی قادیانی جراثیم نہیں ملے گا۔ یہ آپ کی جماعت کام کر رہی ہے، اور میں رب کی رحمت کی ڈھیری پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، میں عقابے کے ان اللہ والوں کی جوتیوں میں بڑی بات دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے جب پورے خیبر پختونخوا میں ایک بھی قادیانی باقی نہیں ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کبھی 28 مسلمان ہوتے ہیں، کبھی 32 مسلمان ہوتے ہیں۔ پشاور والوں یہ جذبہ باقی رکھنا، میرے نبی کی محبتوں کو جگاتے رکھنا، خدا کی قسم یہ جراثیم مٹ جائیں گے، آپ کی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی۔ یہ اس کانفرنس کا پیغام ہے۔ مجھے بتاؤ بلوچستان میں کون ذلیل ہوا؟ قادیانی۔ ارے میں آپ کو مناظر بنانا چاہتا ہوں، میں قرآن و حدیث کے دلائل نہیں دوں گا، کہیں قادیانی مل جائے اس سے اتنی بات پوچھ لو، محمدی بیگم کون تھی؟ غدار ہے، غدار ہے، غدار ہے، غدار ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ میں نے کرنٹ تو اسٹیج والوں کو بھرا تھا، نیچے والوں کو زیادہ بھر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ لمبی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قادیانی وزیر خارجہ ہو یا بھنگی ہو، وہ استاد ہو یا پلمبر ہو، آپ نے صرف ایک سوال کرنا ہے، پھر ذلت اس کی منہ سے دیکھو گے، خدا کی قسم اس کے چہرے کی ذلت آپ کو دکھائی دے گی۔ آپ نے اس سے صرف اتنا سوال کرنا ہے، بولو بولو، محمدی بیگم کون تھی؟ یہ مرزا اتنا بد کردار، اتنا شرابی، اتنا کبابی، اتنا کمینہ، اس کے کردار پہ آ جاؤ، آپ اس کو مسجد کا خادم نہ رکھیں، یہ اس کو مجدد اور نبی بنا کے بیٹھے ہیں۔ میں چیلنج دیتا ہوں قادیانیوں کو، ساری علمی بحثیں چھوڑو، آؤ محمدی بیگم کے
مسئلے پہ آؤ، خدا کی قسم قادیانی زہر کا پیالہ کھا پی کے مر جائیں گے، محمدی بیگم کے مسئلے پہ آپ سے گفتگو نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ نہیں، بول ذلیل کون ہوا؟ پیچھے والے بولا کون ہوا؟ اور میری بات سنو، آپ بھی یہ بول رہے ہو، خدا کی قسم ان بڑوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جب آپ کہتے ہو نا قادیانی ذلیل ہوا، گنبد خضرا میں میرے نبی خوش ہوتے، کون ذلیل ہوا؟ کون ذلیل ہوا؟ میرے ساتھ آؤ قادیانیوں کو ذلت دکھاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ سنو ذرا، اب ادھر مجمع سے کوئی نعرہ نہ لگائے، میری بات کو چلنے دو، یہ حق صرف سٹیج کا ہے، میرا وقت تھوڑا ہے، ذرا غور سے سنو، آؤ کسی قادیانی مربی کو لاؤ مسرور کو لاؤ کسی بھنگی کو، کسی مردود قادیانی کو لاؤ، میرے سے بات کرے، مرزے کی حیضے کی موت پہ بات کرے۔ میں چیلنج لیتا ہوں، اس قادیانی نے کہا تھا اگر میں اپنے نبوت کے دعوے میں جھوٹا ہوں، میں حیضے کی موت مروں گا، میں ذلت کی موت مروں گا۔ ان قادیانیوں کی اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، مرزا قادیانی جب مرا اس کے منہ سے بھی غلاظت، اس کے نیچے سے بھی غلاظت، یہ غلاظت میں مرا۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے مرزا قادیانی کے آخری الفاظ یہ تھے، میں حیضے مجھے وبائی حیضہ ہو چکا ہے۔ یہ قادیانی وہ ذلیل ہوئے، آج پوری دنیا کے قادیانیوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، باقی بحثیں چھوڑو، مرزے کی حیضے کی موت پہ مجھ سے مناظرہ کرو، قادیانی بھاگ جائے گا، مناظرہ نہیں کرے گا۔ میری ایک گاؤں میں گفتگو تھی، بڑا سپیکر چل رہا تھا، اور سے سننا، بڑا سپیکر چل رہا تھا، میں نے ساتھ والا اگر قادیانیوں کا، میں نے ان سے کہا دیکھو ساری بحثیں چھوڑو، آؤ میں دعا کرتا ہوں، قادیانی بھی دعا کرے، میں دعا کرتا ہوں، ربا مجھے وہ موت دینا جو میرے نبی کو دی تھی۔ قرآن سبحان اللہ۔ میں نے کہا ان قادیانیوں کو بلاؤ، چوک میں کھڑا کرو، یہ کہیں جو ہمارے نبی مرزے کو موت آئی ویسی موت قادیانیوں کو آئے، یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے، یہ دعا نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے ان کو بخانے کے اندر گر کے مرنا پڑے گا۔ میرا رب جب ذلیل کرنے پہ آتا ہے، ذلت کی موت مارتا ہے۔ ارے بول پھر کون ذلیل ہوا؟ کون ذلیل ہوا؟ جب 74 کی تحریک چل رہی تھی، یہ مفتی صاحب گواہ ہے، جب سکول کالج میں چھٹی ہوتی تھی تو میرے کالج کا نوجوان نعرے لگایا کرتا تھا، اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی، اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی۔ شرم آ رہی ہے بولتے ہوئے؟ اس کو مرتے ہوئے شرم نہیں ہے، آپ کو بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ میرے نعرے کا جواب دو، اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی، بہت ثواب ہوگا۔ مرتا کبھی، اگر مرزا ہوگا خدا کا نبی، کبھی نعرے جواب دے تو ٹٹی میں گر کر نہ مرتا کبھی، اگر مرزا ہوگا خدا کا نبی، اگر مرزا ہوگا خدا کا نبی۔ ارے بول، ارے پشاور والے بول، آج نہیں بولے گا تو کب بولے گا؟ بول میرے نبی کا دشمن ذلیل ہوا کہ نہیں ہوا؟ بول آج میرے نبی کا ذلیل ہوا؟ ابھی بات سنو، ابھی مرزا مرا ہے، سن تاریخ سن، ان کی ذلت کی سن، اپنے نبی کی عزت کی سن، وہ دیکھ وہ مرزا قادیانی مرتا ہے، اس کی جماعت کے 2 ٹوٹے ہوتے ہیں، پہلے دن سے 2 ٹوٹے، ادھر قادیانی جماعت ہے، ادھر لاہوری جماعت ہے۔ یہ کرسی کا چکر ہے، عقیدے کا چکر نہیں ہے، لیکن پھر بھی قومی اسمبلی میں جب ایک شیر گرجتا ہے، جب مفتی محمود گرجتا ہے، تو سبحان اللہ، 11 دن قادیانیوں کی ذلت پہ مہر لگاتا ہے، 2 دن
شریعت پہ مہر لگاتا ہے اور 7 ستمبر کا دن ہوتا ہے، 4 بج چکے ہوتے ہیں، اسمبلی سے ایک نعرہ گونجتا ہے، کائنات کا بدترین کافر کون؟ قادیانی قادیانیت کا بدترین کافر کون؟ قادیانی دیکھو، ارے پاکستان کی عدالتیں ذرا دور ہیں، میں 1919 کی بات سنا رہا ہوں۔ اگر ابھی پاکستان ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی، 1919 میں ماریشس کی عدالت ہے، غیر مسلموں کی عدالت ہے، انہوں نے جب قادیانیوں کے کفری عقائد کو سنا، دیکھا وہ کافروں کی عدالت، کہنے پہ مجبور ہو گئی قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مل کے بولو پھر دنیا میں کون ذلیل ہوا؟ سوال خاموش کر رہے، بولو کون ذلیل ہوا؟ قادیانی دیکھو، ارے وہ دیکھو، وہ استاذ و محدثین کو دیکھو، کسے دیکھو؟ حضرت بن نوری کے استاذ کو دیکھو، کسی دیکھو؟ مفتی محمد شفیع کے استاذ کو دیکھو، کسی دیکھنا ہے؟ حضرت کاندھلوی کے استاذ کو دیکھو، قاری طیب کے استاذ کو دیکھو، مولانا بدر عالم میرجی کے استاذ کو دیکھو، مولانا غلام غوث ہزاروی کے استاذ کو دیکھو، حضرت جلندری کے استاذ کو دیکھو، کون؟ یہ میرے کریم کا نام لیا ہے، کریم۔ یہ بڑے بڑے محدثین، ان کے استاذ علامہ انور شاہ کاشمیری فرمایا کرتے تھے، پشاور والوں دل کی کھڑکی کھول کے سنو، میرے رب نے بھی ہوائیں چلائی ہیں، ذرا دل کی کھڑکی کھول کے سنو اور فخر کرو کہ آج ختم نبوت کے جلسے میں ہو۔ علامہ کاشمیری نے فرمایا، جس نے 1 گھنٹہ حضور کی ختم نبوت کا کام کر لیا، قادیانیوں کے خلاف کام کر لیا، کل روز قیامت بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ذلت کی داستان سنا رہا تھا۔ علامہ کاشمیری بیماری میں چل کے آتے ہیں بہاولپور، 3 جلدوں میں کاروائی ہے۔ ارے میرے عزیز میں رحیم یار خان سے آیا، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، غور سے سنو اور سنو، یہ بہاولپور کی ریاست یہ بڑی عرصے سے ریاست چلی آ رہی تھی۔ بہاولپور، احمد پور، لیاقت پور، خانپور، رحیم یار خان، صادق آباد، بہاول نگر، یہ ایک ریاست تھی۔ یہاں ایک مسلمان بچی کا نکاح عبد الرزاق سے ہوتا ہے، وہ عبد الرزاق قادیانی ہو جاتا ہے، مقدمہ چلتا ہے، اگر عدالت سے قادیانیوں کا کفر ثابت ہو گیا، ہمارے نبی کی عزت بلند ہوگی، بر صغیر میں قادیانیوں کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ علامہ کاشمیری وہاں سے چل کے آتے ہیں ڈھابیل سے، مقدمہ بہاولپور 3 جلدوں کے اندر چھپ چکا ہے۔ ادھر سن نظر غور سے سنو، میرے نبی کے پروانے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ نواب آف بہاولپور کو برطانیہ کا ایک پیغام ملتا ہے، ملکہ وکٹوریہ کا پیغام ملتا ہے نواب آف بہاولپور کو، تمہاری ریاست میں ہمارے قادیانیوں کے خلاف کیس چل رہا ہے، فیصلہ قادیانیوں کے خلاف نہیں آنا چاہیے۔ نواب آف بہاولپور نواب محمد صادق، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ وہ نواب واپس آتا ہے، برطانیہ سے آتا ہے، جج اکبر کو بلاتا ہے اور اکبر کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ کے نواب محمد صادق کہتا ہے، سنو مجھے پتا چلا ہے میرے نبی کی عزت کا مقدمہ تیری عدالت میں چل رہا ہے، میری بات سن، پریشر میرے اوپر بڑا ہے، لیکن میں بہاولپور جیسی 100 ریاستیں اپنے نبی میں
قربان کر سکتا ہوں، قیامت کے دن میرے نبی کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ ضرور جواب آتا ہے پھر سنو کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے جو میرے رب کا اعلان ہوتا ہے، پھر میرے رب کا اعلان اور جھاتا ہے، رفعنا لک ذکرک، میرا رب میرے نبی کی شان کو اور بلند کرتا ہے، فیصلہ میرے نبی کے حق میں آتا ہے، قادیانیوں کا کفر ان کی پیشانی پہ تھپا لگا کے بتایا جاتا ہے، مل کے بول پہ 1935 میں کون ذلیل ہوا؟ قادیانی کون ذلیل ہوا؟ قادیانی اور میں نے بتایا تھا وہ جہانگیر پارک میں ظفر اللہ قادیانی نے جلسہ رکھا اور جلسے کا عنوان رکھا زندہ اسلام۔ 1952 مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پریشان ہو جاتے ہیں، عالمی مجلس ختم نبوت کے امیر ہیں کراچی کے، پریشان ہیں، لال حسین اختر جلسے میں پہنچتے ہیں، قادیانیوں کے جلسے کو درہم برہم کر دیتے ہیں، سارے سفیر اسٹیج پہ ہیں، بھاگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور ظفر اللہ جلسے کا نام رکھتا ہے زندہ اسلام۔ ارے تم سمجھے نہیں، یہ قادیانیوں کا دجل تھا، یہ آج میرا موضوع نہیں ہے، پھر کبھی صحیح اللہ کی قسم آج تک جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں، جتنا بڑا دجال مرزا قادیانی گزرا، اتنا بڑا دجل کرنے والا کوئی نہیں گزرا۔ زندہ اسلام کا کیا مطلب؟ جو دین اسلام محمد عربی لائے تھے وہ مردہ ہو چکا، نعوذ باللہ جو مرزا قادیانی لایا وہ زندہ اسلام ہے۔ لیکن سنو، ارے سنو، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے وہ جلسہ ساری سرکاری مشینری کے ہوتے ہوئے تہے ٹیک کر دیا، ختم کر دیا۔ ارے سنو، پشاور کی دھرتی پہ وہ 70 سال ہو گئے، ہوائیں گواہ بن گئے، 70 سال ہو گئے، وہ دن آج کا دن پھر کبھی قادیانی کتوں کو جرأت نہیں ہوئی میرے نبی کے دین کو علن اعلان مردہ اسلام کہہ سکے، مرزے کے دین کو زندہ اسلام کہہ سکے۔ پھر بول میرے ساتھ، بول اور بتا کون ذلیل ہوا؟ قادیانی بول کون ذلیل ہوتا ہے؟ قادیانی ذلیل ہوتا ہے۔ اور وہ دیکھو آج 7 ستمبر ہے، یہ 7 ستمبر 1974 ہے، یوں ہی ختم نبوت کے پروانے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، قادیانیوں کی مصنوعات شیزان کو توڑتے ہیں۔ اور وہ دیکھو مولانا تاج محمود، مولانا علامہ شورش کاشمیری اور بھٹو، یہ تینوں تنہائی میں بیٹھے ہیں۔ تاریخ محفوظ کرنا یہ آپ نے آگے پہنچانی ہے۔ شورش بھٹو اپنی کتاب میں لکھتا ہے، شورش اچانک اپنے سر سے جنا کیف اتار کے میرے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ بھٹو کہتا ہے میں حیران ہو گیا، یہ وہی شورش ہے جو آج تک بکا نہ آج تک جھکا۔ ارے شورش تجھے کیا ہو گیا؟ شورش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پشاور والو ذرا دل تھام کے سنو، شورش نے یوں کر کے جھولی کو پھیلایا اور بھٹو سے کہا، بھٹو صاحب اس کو میری جھولی مت سمجھنا، اس کو اماں فاطمہ کی جھولی سمجھ، اس کو اماں فاطمہ کی جھولی سمجھ۔ میں تجھ سے اپنے نبی کی عزت کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ بھٹو کہتا ہے اس دن میں نے سوچ لیا
اب کوئی فیصلہ کرنا ہے. پشاور والوں ذرا دل تھام کے سنو. جب فیصلہ کرنا تھا پوری دنیا کا کفر قادیانیوں کی پشت پہ آ گیا. اس وقت کے عالمی مجلس کے امیر حضرت بن نوری سے ذوالفقار علی بھٹو ملتے ہیں. بھٹو نے کہا بن نوری صاحب آپ کو اندازہ نہیں ہے میرے اوپر کتنا پریشر ہے. تو بھٹو نے کیا کہا؟ حضرت بن نوری نے فرمایا بھٹو صاحب یہ میرا اور تیری ذات کا معاملہ نہیں ہے، محمد عربی کی ختم نبوت کا معاملہ ہے، اور حضور کی عزت پہ مرنا کسی کسی کو نصیب ہوا کرتا ہے، اور وہ نصیب ہوا. سنو تاریخ کے حوالے یاد کرو. وہ واحد گواہ جس کی گواہی کی پاداش میں ذوالفقار علی بھٹو کو سولی پہ لٹکایا گیا، وہ گواہ قادیانی تھا. بھٹو اپنی کتاب میں لکھ گیا کہ مجھ سے قادیانیوں نے بدلہ لے لیا. لیکن آپ نے وہ دستخط دیکھے ہوں گے، آپ نے بھٹو کے وہ دستخط دیکھے ہیں جو قادیانیوں کے کفر پر لگوائے گئے. یہ دستخط میں رب کی رحمت کی ڈھیری پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں بھٹو کی نجات کے واسطے کافی ہے. اور سنو 7 ستمبر 1974 پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور ایک اعلان ہوتا ہے کائنات کا بدترین کافر قادیانی ہے، قادیانی ہے، قادیانی ہے. بول میرے ساتھ ہاتھ لہرا کے پھر رب نے کس کو ذلیل کیا؟ بول کس کو ذلیل کیا؟ یہ بات سن، یہ قادیانیوں نے سمجھا. مجھے چلنے دو. ان قادیانیوں نے سمجھا پاکستان میں پابندی لگی ہے، ہم حرمین چلے جائیں گے، وہاں حاجی آتے ہیں پوری دنیا سے، ہم تبلیغ کریں گے. انہوں نے وہاں جا کے تبلیغ کی. پھر اگلی بات سنو، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر آئے، میرے نبی کی عزت کی دفاع کرنے والی جماعت، اس کا ایک ایک کارکن کل بھی جاگ رہا تھا، آج بھی جاگ رہا ہے. ہم کل بھی اپنے نبی کی عزت کی دفاع کے لیے تیار تھے، ہم آج بھی تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. ملاقات کرتے ہیں شاہ فیصل مرحوم سے، سعودیہ کے بادشاہ سے، اس کو بتاتے ہیں یہ قادیانی اپنے کفر کو یہاں پھیلاتے ہیں. ارے سنو، آپ کی جماعت عالمی مجلس ختم نبوت کی وجہ سے میرے رب نے حرمین کی عزت کو بحال کیا، میرے نبی نے حرمین کی عزت کو بچایا. شاہ فیصل مرحوم نے اس وقت یہ قانون بنا دیا، آج کے بعد کسی قادیانی کو سعودی عرب کے اندر، حرمین تو دور کی بات ہے، آج کے بعد کوئی قادیانی سعودیہ میں قدم نہیں رکھ سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بول سلیل ہوا ہے قادیانی قادیانی. سن، وہ دیکھو خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد تحریک لے کے چل رہے ہیں. 1984 ہے، غور سے سنو ذرا. ضیاء الحق کا زمانہ ہے، ہمارے سیالکوٹ کے مبلغ کو اغوا کر لیا جاتا ہے. محمد اسلم قریشی کو بات پڑتی ہے اور پورے پاکستان میں ہڑتالیں ہوتی ہیں اور صدر کو مجبور کیا جاتا ہے بناؤ آرڈیننس امتناع قادیانیت. آرڈیننس بنتا ہے، قادیانیوں کو کینسر کے پھوڑے کی طرح کاٹ کے گندی نالی میں بہا دیا جاتا ہے. آئین پاکستان بنتا ہے. آج کے بعد کوئی قادیانی مرزا ملعون کتے کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتا، اس کے ساتھیوں کو صحابی نہیں کہہ سکتا، اس کی بیویوں کو ازواج مطہرات نہیں کہہ سکتا، اس کے گھر والوں کو اہل بیت نہیں کہہ سکتا. پشاور والوں انصاف کرو، بتاؤ میرے صحابہ کی ناموس کی حفاظت کرنے والی جماعت کا نام کیا ہے؟ بولو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت.
ایک آواز عالمی مجلس، عالمی مجلس، سارے بولو عالمی مجلس۔ دیکھو پاکستان کے آئین میں بنا کہ کوئی قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، مینار محراب نہیں بنا سکتا، اور ہاں کلمہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ قادیانی بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ ارے کالج کے نوجوان سن، میرا کالج کا پروفیسر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے قادیانی کلمہ ہمارے والا پڑھتے ہیں، ارے مولوی کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ارے غور سے سنو، جو حوالہ میں آپ کو دینے لگا ہوں تحدیث نعمت ہے، یہ ایک حوالہ دے کے اب تک 36 قادیانیوں کو میں مسلمان کر چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ نے بھی کرنا ہے۔ یہ جو چند جراثیم باقی ہے نا پشاور میں، یہ ڈاکٹر افتخار قادیانی ہے، مجھے پتا ہے پشاور والے رعایت کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ نہ کرو میرے نبی سے بے وفائی مت کرو۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے اس قادیانی سے کہا، ارے ایک جگہ نہیں کئی جگہ، سنو غور سے، میں نے کہا تم لوگ، غور سے سننا ذرا، میں نے کہا قادیانیوں تم لوگ جب کلمے میں محمد رسول اللہ پڑھتے ہو تو محمد سے مراد گنبد خضرا والوں کو نہیں لیتے۔ کلمے میں محمد رسول اللہ سے مراد گنبد خضرا والوں کو بولو نہیں لیتے، بولو سارے بولو نہیں لیتے۔ میں نے کہا تم قادیانی غور سے سننا ہوگا، نیٹ پہ سننے والے قادیانیوں میرے درد دل کو سمجھو، میں تمہیں دھوکے سے نکال رہا ہوں۔ میں نے کہا تم قادیانی جب کلمے میں محمد رسول اللہ پڑھتے ہو تو محمد سے مراد نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو لیتے ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، توجہ طرف، میرے پاس قادیانیوں کی کتاب اور کتاب کا نام کلمۃ الفصل، توجہ طرف، قادیانیوں کی کتاب کا نام کلمۃ الفصل، بولو ایک حوالہ یاد کرو یار، کلمۃ الفصل۔ میں نے وہ کتاب ان قادیانیوں کو دکھائی، غور سے دیکھو ذرا، میں آپ کو مناظر بنا رہا ہوں، آپ کو اپنے نبی کی شفاعت کا حقدار بنا رہا ہوں۔ ایک حوالہ یاد کر میرے کالج کے نوجوان، میں نے کہا تم قادیانی جب کلمے میں محمد رسول اللہ پڑھتے ہو تو تم محمد سے مراد گنبد خضرا والوں کو نہیں لیتے، تم مرزا قادیانی کو لیتے ہو۔ میں نے اس قادیانی کو وہ کتاب دکھائی کلمۃ الفصل۔ میں نے قادیانیوں سے کہا غور سے دیکھ، یہ کتاب تمہاری ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا غور سے دیکھ، اس کا لکھنے والا تیرا بڑا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا غور سے دیکھ، تیرے رتبے سے شفیع ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے وہ کتاب اس قادیانی کو دکھائی، اس کتاب میں کیا لکھا ہوا تھا؟ پشاور والوں، میں یہ الفاظ زبان پہ ڈالا تھا، اگر آپ کا ایمان بچانا مقصود نہ ہوتا، سنو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، 7 سمندروں میں یہ مرزے کے الفاظ ڈالو، 7 سمندر بدبودار ہو جائے، اتنی غلیظ زبان استعمال کی ہے اس قادیانی کتے نے۔ اس کتاب میں اس نے لکھا کہ کل محمد اس قادیانی نے لکھا تو جو میری طرف محمد دنیا میں 2 دفعہ آنے، نہیں سمجھو، ایک دفعہ مکہ مدینہ میں آیا، دوسری دفعہ مرزا قادیانی کی شکل میں قادیان میں آئے۔ ارے پشاور والوں، کوئی ہے انصاف کرنے والا؟ ارے یہ مرزا محمد رسول اللہ بن گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تاریخ اسلام میں کسی نے اتنی بڑی گستاخی کی آج تک؟ سارے بولو، یہ کہو عیسائیوں پہ لعنت، بے شمار۔ ایسے نہیں،
بے شمار بے یہ کیسا خوش گزارا وہ خوب سلیم وہ مرزا ملعون وہ مرزا ملعون اس بد کردار کتے کو محمد رسول اللہ کہتا ہے اگر مرزا محمد رسول اللہ ہے یہ اللہ فاطرہ کرنے لگا خدا کی قسم اگر دل کی گہرائی کی نظر سے آپ نے مرزے پہ لعنت نہ بھیجی آپ کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا ماننا